بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ہارر سینٹر میں سب کو خوش آمدید۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی، عجب انتقام پارٹ 2۔ مجذوب کی اس کرامت نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا، اور پھر واقعی جب کچھ ہی ماہ کے اندر اس عورت کو امید لگی تو پورا گاؤں اس مجذوب کے پاس اکٹھا ہو گیا۔ اس عورت کے خاوند نے اس مجذوب سے معذرت کی۔ مجذوب کو انہوں نے گاؤں میں ٹھہرنے کی آفر دی، لیکن اس نے فوراً مسترد کر دی۔ پھر گاؤں والوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے اسی جگہ چھوٹا سا کمرہ تیار کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے انکار کر دیا اور کہا مجھے کمروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ زمین اللہ کی ہے اور میں اس کی زمین پر اپنی ملکیت نہیں جما سکتا، مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ تب سے اس مجذوب کو وہیں بیٹھا دیکھا جانے لگا۔ جیسے جیسے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلتا، لوگ اس کے پاس آتے، وہ سب کے لیے دعائیں کرتا اور سب کی مشکلات اللہ باری تعالیٰ حل فرما دیتا۔ سیرت اور اس کی سہیلی جب وہاں سے گزرنے لگے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کی نگاہ اس مجذوب کی طرف گئی، تو اس نے دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ یہ اللہ کا بہت پہنچا ہوا بندہ ہے، ضرور کوئی خاص بات ہے، چلو سنتے ہیں، اگر یہ ناراض ہو گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیرت کی دوست نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ تو دونوں اس مجذوب کی طرف چل پڑی۔ بزرگ کے پاس پہنچ کر دونوں اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گئیں۔ بابا جان، آپ نے ہمیں بلایا ہے؟ سیرت نے پوچھا۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو سر تاپا ہلا کر رکھ دیتے ہیں، مجذوب نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، گویا اس مجذوب نے اس کی بات کو پس پش ڈال دیا تھا، لیکن تقدیر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا، تقدیر کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا۔ حالات رخ بدلنے والے ہیں اور ان کی بدلتی کروٹ تمہارے لیے اذیت ناک ہے۔ صبر سے کام لینا اور اپنا فیصلہ بڑی عدالت میں چھوڑ دینا۔ وہاں کوئی سفارش نہیں چلتی، رشوت نہیں دینی پڑتی، وہاں صرف حق کی سنی جاتی ہے اور ناحق کو سزا دی جاتی ہے۔ وہ ذات بہت کریم اور انصاف کرنے والی ہے، وہ اپنی ساری مخلوق سے ایک ہی جیسا پیار کرنے والی ذات ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کی ماننے والا ہو یا اس کا انکاری، وہ دونوں کو ایک جیسی اہمیت دینے والی ذات ہے، دونوں کی ایک جیسی دعا سننے والی اور اسے قبول کرنے والی ذات ہے۔ وقت آخر کی تیاری کرو، وقت نزا قریب ہے، شجر اجل سے تمہارے نام کا پتہ گر گیا ہے، جاؤ اور عزت سے مرنے کی دعا کرو۔ مجذوب نے اتنا کہہ کر دونوں کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ مجذوب کی اس بات نے دونوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ مجذوب ان سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ بے شک اس کے کہے لفظوں سے وہ اچھی طرح سے آشنا ہو گئی تھی۔ واٹ از دس یار؟ سیرت نے حیرت سے اپنی سہیلی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی سہیلی نے مکمل لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے کہ یہ سٹھیا گیا ہے، اس کی دوست نے خیال ظاہر کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ڈر سا لگ رہا ہے، سیرت بولی۔ ڈونٹ وری یار، اس کی سہیلی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں کو دل پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑی۔ سیرت کی دوست کا گھر پہلے آتا تھا، وہ اپنے گھر چلے گئی اور سیرت اپنے گھر۔ جیسے ہی سیرت نے اپنے گھر میں قدم رکھا، اس کی سوتیلی ماں نے اسے کھا جانے والی آنکھوں سے گھورا۔ اب جان چھوڑ بھی دو اسکول کی، اس نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ گھر کے کام کاج کا تیرا باپ کرے گا؟ ماں تو وہ ہے جو مر کھپ گئی، میں تیری ملازمت تو نہیں ہوں کہ تیرے لیے یہاں کھانے پکاتی رہوں۔ جاؤ جلدی سے بیگ اتار کے آؤ اور آ کے کام کرو۔ پتہ نہیں کس یار سے ملنے کے بہانے اسکول کو دیمک کی طرح چپکی ہوئی ہو۔ کتی خود تو مر گئی لیکن اس منحوس کو میرے گلے ڈال گئی۔ اس کے منہ میں جو آیا بکتی چلی گئی۔ اس نے جب سیرت کی ماں کو گالی دی تو سیرت سے رہا نہ گیا۔ ارے کمینی عورت، اپنی زبان سنبھال کے بات کر۔ سیرت نے بیگ غصے سے پھینکا اور غصے سے پھنکارتی ہوئی بولی، کتی ہوگی تو اور تیرا پورا خاندان، یہ گھر میرے باپ کا ہے اور تو اس گھر میں نوکرانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ گئی اپنی اوقات؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھا اس کا سوتیلا بھائی سرحد سے باہر نکلا اور ایک ساتھ کتنے ہی تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیے۔ تیرے اتنی مجال کہ تو میری ماں سے بدتمیزی کرے، اس نے سیرت کے بالوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔
اگر وہ تیرا باپ ہے تو وہ میرا بھی باپ ہے، اور یاد رکھ اس گھر میں میری ماں نہیں تو نوکرانی ہے۔ باپ کی جائیداد کے بیٹے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، سیرت نے ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے ہوئے کہا۔ زبان درازی کرتی ہے؟ اب کی بار اس کی سوتیلی ماں بولی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور رہی صحیح کسر اس نے پوری کر دی۔ مار کھا کھا کے سیرت کی حالت غیر ہو گئی۔ دونوں نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اس کی عقل ٹھکانے لگانے ہی پڑے گی، اس کا سوتیلا بھائی بولا۔ ماں تو ذرا بازار سے سودا سلف لے کے آ، میں آج اپنے دوستوں کی دعوت کرتا ہوں۔ ویسے بھی یہ کون سا میری سگی بہن ہے، اس کے بھائی نے بے غیرتی کی انتہا کرتے ہوئے کہا، تو اس کی ماں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ایسا مزہ چکھانا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، بڑی بنتی ہے مالکن، اس کی ماں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو چنتا مت کر، اس کے بیٹے نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بولا۔ فوراً سے بھی بیشتر سیرت کی سوتیلی ماں وہاں سے 9-2-11 ہو گئی، اور عین اسی وقت سیرت کے سوتیلے بھائی نے اپنے دوستوں کو کھال کر کے فوراً گھر پر بلا لیا۔ فوراً ہی اس کے دوست وہاں آن پہنچے، اور جب اس نے انہیں سیرت کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً اس کے ساتھ اس کے کمرے میں گئے، جہاں سیرت زخموں سے چور پڑی کراہ رہی تھی۔ اپنے بھائی کے ساتھ 2 لفنگوں کو دیکھ کر وہ یکدم سیدھی بیٹھ گئی۔ ان تینوں کی آنکھوں میں اس نے شفقت کو دیکھ لیا تھا۔ جب تینوں اس کی طرف بڑھے تو وہ فوراً اپنی جگہ کھڑی ہو گئی۔ بھائی یہ سب کیا ہے؟ سیرت نے خوف سے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اے اپنی زبان سے بھائی کا لفظ مت نکال، تو جیسے کو بھلا بہن کون بناتا ہے؟ حسن کی کلی، آج تجھے ہم مسل کے رکھ دیں گے۔ سیرت کا بھائی بے غیرتی کی انتہا کو چھوتے ہوئے بولا۔ نہیں پلیز ایسا نہیں کرنا، سیرت نے فریاد کرتے ہوئے کہا، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایک ساتھ تینوں اس پر بھوکے بیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے اور اس کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالا۔ اس کے بعد اس کی عزت کی دھجیاں اڑاتے رہے اور اس کی بے بسی پر کہہ کے ہانکتے رہے۔ بے یارو مددگار اور بے بس معصوم کلی نہ جانے کب زندگی کی بازی ہار گئی۔ جب انہیں اس کی موت کا پتہ لگا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ سیرت کے بھائی نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی تو یہ بالکل ٹھیک تھی، اس کا ایک ساتھی بولا، لیکن اب یہ مردہ ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ اب کیا کریں؟ ایک بار پھر سوال ہوا۔ اسے ٹھکانے لگائیں ورنہ ہم سب ٹھکانے لگا دیے جائیں گے، اس کا دوست بولا۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسرے دوست نے اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر فی الفور کوئی الہی عمل اختیار نہ کیا گیا تو مصیبت گلے پڑ جائے گی۔ اسے فوراً قبرستان لے جانا پڑے گا تاکہ وہیں کوئی گڑھا کھود کر اسے دبا کر آئیں، سیرت کے بھائی نے صلاح دیتے ہوئے کہا۔ لیکن لے کر کیسے جائیں گے؟ ایک دوست نے پوچھا۔ کچھ تو کرنا ہے، سیرت کا سوتیلا بھائی بولا۔ اسے کسی کپڑے میں لپیٹ کر پھینک آتے ہیں، ایک دوست نے مشورہ دیا۔ جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، اگر پاپا آ گئے تو مصیبت گلے پڑ جائے گی، سیرت کا سوتیلا بھائی ڈرتے ہوئے بولا۔ سیرت کے مردہ جسم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر جیسے تیسے موٹر سائیکل پر وہ قبرستان تک لے گئے، اور قبرستان پہنچ کر گورکن کی نظر سے بچ کر وہ ایک جگہ پہنچ گئے جہاں گھنے درخت کے جھنڈ تھے۔ اتفاق سے انہیں وہاں ایک گڑھا مل گیا جو کسی کے لیے قبر کے طور پر کھودا گیا تھا اور ابھی تک کسی کو دفنایا نہیں گیا تھا۔ انہوں نے اوپر کھڑے ہو کر وہیں سے سیرت کی باڈی کو نیچے پھینک دیا۔ اگر اس وقت سیرت کے اندر سانسیں ہوتی تو اس کی فلک شگاف چیخیں پورے شہر خاموشہ میں افراتفری مچا کر رکھ دیتی۔ جس بے دردی اور بے حسی سے انہوں نے اس کی باڈی کو پھینکا تھا، ضرور کوئی نہ کوئی ہڈی تو ٹوٹی ہوگی۔ جلدی سے جیسے تیسے کر کے انہوں نے اس کے اوپر مٹی ڈالی اور ہانپتے کانپتے وہاں سے رفو چکر ہو گئے اور سیدھا گھر آن پہنچے۔ ان کے آنے سے پہلے سیرت کی سوتیلی ماں گھر آ چکی تھی۔ جب اسے ساری صورتحال کا علم ہوا تو اس نے فوراً سیرت کا بستہ چھپا دیا اور کہا کہ اگر سیرت کا باپ پوچھے تو یہی کہا جائے کہ وہ اسکول سے واپس ہی نہیں آئی۔ جب نواب سہراب خان واپس گھر آیا تو دونوں ماں بیٹے نے یہی کہانی سنائی کہ اس کی بیٹی اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ نواب سہراب خان نے اسے ہر جگہ تلاش کیا لیکن اسے نہ ملنا تھا نہ ملی۔ نواب سہراب خان نے کسی طور پر بھی اس حقیقت کو ماننے سے انکار کر دیا کہ اس کی بیٹی کوئی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے۔ اس نے حالات سے تنگ آ کر چپ سادھ لی۔
لیکن جب بھی 13 نومبر کی تاریخ آتی اسے اپنی بیٹی کی یاد شدت سے تڑپاتی. یوں لگتا جیسے اس کی بیٹی اسے پکار رہی ہو، وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور اسے مدد کے لیے پکار رہی ہو. جب وہ بے بس ہو جاتا تو آ کر اپنی بیٹی کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر دھواں دھار رونا شروع کر دیتا. تمہارا نام کیا ہے؟ پولیس آفیسر نے پوچھا. مراتب علی، لڑکے نے جواب دیا. کہاں جا رہے ہو؟ پولیس آفیسر نے دوبارہ پوچھا. یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک نئی لیبارٹری بنی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، لڑکے نے جواب دیا. مگر جتنا مجھے یاد ہے یہاں قریب کوئی لیبارٹری نہیں ہے، پولیس آفیسر نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، اور پھر ساتھ کھڑے کانسٹیبل سے پوچھا، کیا تمہیں کسی لیبارٹری کے بارے میں علم ہے؟ بالکل نہیں سر، یہاں سے تھوڑی دور آگے جا کے تو جنگل شروع ہو جاتا ہے، اور اس جنگل میں سے تو کوئی دن کے وقت بھی گزرنا گوارا نہیں کرتا کیونکہ وہ جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا. کوئی ثبوت؟ پولیس آفیسر نے لڑکے کو مخاطب کیا. تو اس نے فوراً گاڑی میں سے ایک لیٹر نکال کر دیا. وہ واقعی ایک انویٹیشن لیٹر تھا. حیرت ہے، کبھی سنا نہیں ایسی کسی لیبارٹری کے بارے میں، پولیس آفیسر بولا. اینی وے یو گو ناؤ، پولیس آفیسر نے اجازت دے دی تو اس لڑکے نے گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور وہاں سے چلتا بنا. پولیس آفیسر اسے دور تک جاتا دیکھتے رہے. لگتا ہے کوئی نئی لیبارٹری بنی ہے، لیکن یہاں سے کبھی کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا. شاید کوئی ایسا راستہ ہو جس سے آمد و رفت کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہو، پولیس آفیسر بڑبڑاتے ہوئے بولا. تو ساتھ کھڑے کانسٹیبل نے تصدیق میں سر ہلا دیا. مراتب علی نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور ہلکا ہلکا میوزک بھی لگا لیا. وہ جلد سے جلد اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچنا چاہتا تھا. وہ آفیسر اور کانسٹیبل کی باتوں سے بے پناہ حیران تھا کہ چوکی پر ڈیوٹی پر کھڑے ہونے کے باوجود انہیں یہاں پر موجود لیبارٹری کے بارے میں کیوں نہیں پتہ لگ پایا تھا. ابھی اس نے 6-7 کلومیٹر کا سفر ہی طے کیا تھا کہ اسے دور سے جنگل کے آثار دکھائی دینے لگے. وہ واقعی حیران و ششدر رہ گیا. اس نے گاڑی کو یکدم روکا اور انویٹیشن لیٹر نکال کر اسے پڑھنے لگا. دراصل وہ اسے کانٹیکٹ نمبر دیکھنا چاہتا تھا تاکہ آگے رابطہ کر کے انہیں اپنی آمد کے بارے میں بتایا جا سکے اور ان سے معلومات حاصل کی جا سکے. مراتب علی ایک مایہ ناز سائنسدان تھا. اس نے اعلیٰ تعلیم امریکہ سے حاصل کی تھی. اس کی ذہانت کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے امریکہ سرکار نے اسے کافی آفرز کی تھی، لیکن اس نے سب آفر کو مسترد کر دیا. وہ صرف اپنے وطن کے لیے کام کرنا چاہتا تھا. اپنے ملک کے اندر کام کرتے ہوئے اسے 2 سال ہونے والے تھے. اس کی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر اسے جلد ہی اٹامک انرجی میں اعلیٰ درجے کی پوسٹ پر تعینات کر دیا گیا تھا. 2 سال کی معمولی عرصے میں اس نے کافی شاگرد بنا لیے تھے. اس کا مشن ملک کے اندر ذہین اور قابل لوگوں کو ایک پوری ٹیم تشکیل دے کر ملک کی سلامتی کے لیے کچھ کرنا تھا. تبھی 1 ہفتہ قبل اسے ایک انویٹیشن لیٹر موصول ہوا تھا جس میں اسے ایک نئی بننے والی لیبارٹری کے افتتاح پر مہمان خصوصی کے طور پر انوائٹ کیا گیا تھا. پہلے تو اس نے سوچا کہ اپنی مسز کو بھی ساتھ لیتا چلے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ اکیلا ہی جائے گا. اب وہ انویٹیشن لیٹر کو پڑھ رہا تھا جس پر مکمل پتہ لکھا ہوا تھا. اس پر کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر درج نہیں تھا. اس سے اپنی کم عقلی پر افسوس ہونے لگا کہ پولیس آفیسر نے اس کا وقت تو ویسے بھی ضائع کر دیا تھا. کم از کم ان سے اس ایڈریس کے بارے میں معلومات لے لینی چاہیے تھی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کافی سفر طے کر چکا تھا. اس لیے اس نے سوچا کہ بجائے واپس جانے کے اسے آگے بڑھنا چاہیے. وہ جلد از جلد لیبارٹری تک پہنچ جائے گا. اس نے ایک بار پھر گاڑی کو سٹارٹ کیا اور گاڑی گیئر میں ڈال دی اور گاڑی فراٹے بھرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی. جلد ہی مراتب علی گاڑی کو لے کر جنگل کی حدود میں داخل ہو گیا. جنگل کے راستے پر گاڑی ڈالتے ہی اسے یوں لگا جیسے وہ اندھیرے روڈ پر آ گیا ہو. جنگل کافی گھنا تھا. درختوں نے روڈ کے اوپر دونوں طرف سے جھک کر روڈ پر اندھیرا پھیلا رکھا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہیڈ لائٹس آن کر لی. گاڑی کی رفتار بھی اس نے آہستہ کر لی. تقریباً دن کے 2 بجے کا وقت تھا، لیکن اب یوں لگ رہا تھا جیسے رات 2 بجے کا وقت ہو. جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھ رہی تھی اندھیرا زیادہ ہوتا جا رہا تھا. ایک بار تو مراتب علی کا دل چاہا کہ وہ واپس مڑ جائے، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے. لیکن جلد ہی اس نے یہ ارادہ منسوخ کر دیا کہ وہ ایک عزم کے ساتھ اپنے ملک میں آیا ہے
اور اب واپس چلا جائے یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ اسے نہ جانے کیوں تھوڑا تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے ڈر کو ختم کرنے کے لیے میوزک کی آواز تیز کر دی۔ میوزک کی آواز تیز کر دی۔ 2-3 ہمدار راستوں سے ہوتا ہوا وہ اب تک تقریباً 5-6 کلومیٹر کا سفر طے کر چکا تھا۔ تبھی ایک ہمدار موڑ مڑتے ہوئے یکدم اسے بریک لگانے پڑے۔ اس کا دل دھکا دھک دھڑک رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی تیزی سے اس کی گاڑی کے آگے سے گزرا ہو۔ اگر وہ یکدم بریک نہ لگاتا تو گاڑی نیچے کھائیوں میں جا کر گر چکی ہوتی۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پانے کے لیے سر اسٹیئرنگ پر رکھ دیا اور جلد ہی وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے گاڑی کو گیئر میں ڈالا۔ گاڑی میں شدت کی گرمی محسوس ہونے کی بنا پر اس نے اے سی آن کر لیا، لیکن جب اس سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا تو اس نے فرنٹ شیشہ کھول دیا۔ تبھی اس کی سماعت سے کسی لڑکی کی دلسوز چیخ سنائی دی تو اس نے فوراً گاڑی روک دی۔ تبھی اس کی نگاہ دائیں جانب ایک جگہ مرکوز ہو گئی۔ ایک نوجوان لڑکی کے پیچھے 3 لڑکے لگے ہوئے تھے۔ لڑکی مسلسل کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ لڑکی کے منہ پہ نقاب تھا اور ان تینوں لڑکوں کے چہروں پر بھی نقاب تھا۔ ان سب کا رخ اسی کی طرف تھا۔ مراتب علی حیران ہو کر اتنے اندھیرے میں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہاں اسے یہ چاروں اتنے واضح طور پر کیسے دکھائی دے رہے تھے؟ گاڑی کو اس نے بند کر دیا اور ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ چاروں اس کے قریب پہنچ گئے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی۔ لڑکی ایک دم سے گاڑی کے آگے آ کر تقریباً گر پڑی۔ وہ تینوں لڑکے بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان لڑکوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے پہلی لڑکی کی عصمت کی دھجیاں اڑائیں اور پھر اسے ختم کر کے وہیں ایک ساتھ گڑھا کھودا اور اسے اس میں دبا دیا۔ مراتب علی حیرت کے سمندر میں غرق یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کوئی بھی اس کی موجودگی کا نوٹس کیوں نہیں لے رہا۔ لڑکی کو گڑھے میں دبانے کے بعد وہ لڑکے ایک طرف بیٹھ گئے اور پہلی بار انہوں نے اپنے چہروں سے نقاب اتارے۔ اگلا منظر دیکھ کر مراتب علی کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ 2 لڑکوں کو اچھی طرح سے پہچان چکا تھا۔ ان میں سے اس کا ایک دوست زیغم اور دوسرا کبیر تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں کچھ سالوں پرانی فلم چلی، کبیر کی سوتیلی بہن کی۔ انہوں نے اسے بھی اسی طرح دفنایا تھا اور اسی طرح اس کی بھی عصمت دری کی تھی۔ ابھی تک اس نے تیسرے لڑکے کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کی دوست ابھی تک ایسے کام میں کیوں ملوث ہے۔ وہ گاڑی سے اترا اور ان تینوں کی جانب چل پڑا۔ جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اگلا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہاں پر موجود تیسرا لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ اسی کا ہم شکل تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ فوراً پیچھے ہٹا اور گرتا گرتا بچا۔ اس کی حالت دیکھ کر ان تینوں نے بھیانک کہکے لگانے شروع کر دیے۔ مراتب علی کو یوں لگا جیسے جنگل کی ہر شے اس پر کہکے ہانک رہی ہو۔ وہ فوراً بھاگا اور اپنی گاڑی میں جا گھسا۔ تبھی اس نے ایک اور خوفناک منظر دیکھا۔ جس جگہ ان تینوں لڑکوں نے اس لڑکی کو دبایا تھا اسی جگہ سے یکدم خود بخود مٹی ادھر ادھر اڑنے لگی اور تبھی وہ لڑکی اس گڑھے میں سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں کڑا نما کوئی بڑا سا برتن تھا۔ اس نے جا کر وہ سیدھا زیغم پر انڈیل دیا۔ زیغم کی فلک شگاف چیخوں سے پورا جنگل کانپ اٹھا۔ اس کے پورے وجود پر آبلے ابھر آئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے زیغم کو آگ لگا دی ہو۔ کبیر اور اس کا ہم شکل وہاں پاس کھڑے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اب تیری باری ہے۔ مراتب علی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے فوراً سے بھی بیشتر گاڑی کو بیک گیئر میں ڈالا اور گاڑی واپس بھگانا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس جنگل سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ پولیس آفیسر ٹھیک کہہ رہا تھا کہ انہوں نے آج تک اس سمت کسی کو آتے نہیں دیکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اسے دھوکے سے بلوا کر اسے ختم کرنے کی صحیح کی جا رہی ہے۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور خمدار سڑک پر موڑ کاٹتے ہوئے وہ بڑی مشکل سے بچاؤ کر رہا تھا اور تبھی گاڑی جا کر سیدھا درختوں سے ٹکرائی۔ اس نے پہلی بار پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہ دیا اور جیسے ہی اس نے سامنے دیکھا اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی۔ کوئی بہت ہی بڑا ریچھ کی طرح کا جانور روڈ پہ کھڑا تھا۔
اس کے پورے جسم پر اتنے لمبے بال تھے کہ زمین سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کا قد ایک صحت مند ہاتھی کے جیسا تھا۔ یہی نہیں، جسامت میں بھی وہ اس سے کم نہ تھا۔ اس کی آنکھیں اتنی بڑی اور خوفناک تھی کہ مراتب علی کی چیخ نکل گئی۔ تبھی گاڑی سیدھا جا کر اس سے ٹکرائی۔ مراتب علی کا سر اسٹیئرنگ پر جا لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے تاریں ناچنے لگی۔ تب بھی اسے یوں لگا جیسے اس کی گاڑی اوپر ہی اوپر اٹھتی جا رہی ہے۔ پہلے تو اس نے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب اس نے گردن موڑ کر باہر دیکھا تو اس کی حیرت دیکھنے کے لائق تھی۔ گاڑی واقعی روڈ سے کم از کم 10-12 فٹ اونچی ہو چکی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو اسے اپنی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی سانسیں نیچے محسوس ہوئیں۔ اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وقت اجل بہت دور ہے، لیکن زندگی خاردار بنا دی جائے گی۔ لوگ تمہیں دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ بھاگنے سے مصیبتیں ٹل نہیں جاتی۔ اس خوفناک درندے کے لب ہلے۔ تبھی گاڑی کو ہوا میں یوں اچھال دیا گیا جیسے وہ گاڑی نہیں بلکہ کوئی فٹ بال ہو۔ مراتب علی خود کو سنبھالنے کی لاکھ سے ہی کرتا رہا، لیکن یہ سب کچھ اس کے بس سے باہر تھا۔ گاڑی اڑ کر دور روڈ پر جا گری۔ سامنے والا شیشہ چور چور ہو کر مراتب علی کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ پہلی بار مراتب علی کے حلق سے چیخ نکلی۔ درد کی شدت کے باعث اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلنے کی صحیح کرنے لگا، لیکن اس کے انگ انگ میں شیشے کے بے شمار ٹکڑے پیوست ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ باہر نہ نکل پایا۔ تبھی یکدم گاڑی کا دروازہ کھلا تو اسے کسی نے گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچا اور ہوا میں اچھال دیا، جس کی وجہ سے رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ مراتب علی کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے انگ انگ کو کاٹ دیا گیا ہو۔ زخموں کو ہوا لگنے کے باعث اسے کافی درد ہو رہا تھا۔ اس نے بمشکل تمام اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھنے میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کبیر کی سوتیلی بہن، جسے انہوں نے درندگی کا نشانہ بنایا تھا، وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ مراتب علی نے دھواں دھار ہوتے ہوئے التجا کی۔ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ جو غلطی ایک بار ہو گئی وہ دوبارہ سرزد نہ ہو۔ کبیر کی بہن غصے سے بولی۔ نہیں پلیز مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ مراتب علی درد کی شدت سے تڑپتے ہوئے بولا۔ کیا تم مجھے میری زندگی لوٹا سکتے ہو؟ کبیر کی بہن نے پوچھا۔ جواباً مراتب علی بے بس ہو کر رہ گیا۔ اس کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں بھی جینا چاہتی تھی، لیکن تم ظالموں نے مل کر مجھے بے عزت کر کے بے موت مار دیا۔ میرا باپ آج تک میرے غم میں اشک بہاتا ہے۔ تم لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، لیکن وہ آج بھی اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ اس کی بات سن کر مراتب علی نے سڑک پر مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر دیا۔ کہاں تک بھاگو گے؟ کبیر کی بہن سیرت نے کھا جانے والی آنکھوں سے اسے گھورا۔ مراتب علی اپنی تمام تر ہمت یکجا کر کے بھاگ رہا تھا۔ وہ جلد از جلد جنگل سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ ایک بار جنگل سے باہر نکلنے پر وہ کسی طور پر پولیس آفیسر کی مدد حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے پورے وجود میں شیشے کے ٹکڑے پیوست ہوئے تھے، جس کی وجہ سے دوڑنا بھی اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اب بھی اسے دوڑتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے یوں لگا جیسے وہ روڈ کی بجائے کسی خاردار رستے پر دوڑ رہا ہو۔ جب وہ اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو اس کا یہ شک حقیقت میں بدل گیا۔ وہ واقعی روڈ سے ہٹ کر بھاگ رہا تھا۔ بے خیالی میں بھاگتے ہوئے وہ رستہ بھول چکا تھا۔ ایک بار پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ ایک خاردار رستے پر تھا۔ اس پورے رستے پر جیسے کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوں، جو اس کی جوتی میں سے پار ہو کر اس کی تلووں میں گھسے تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ فوراً زمین پر بیٹھ گیا تاکہ جوتیوں میں سے ان کانٹوں کو نکال سکے، لیکن وہ جیسے ہی روڈ پر بیٹھا جیسے پورے روڈ پر کانٹے بچھائے گئے تھے۔ ایک بار پھر اس نے حلق پھاڑ کر چیخ ماری۔ اس کی آنکھوں سے آنسو امڑ آئے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اس نے دوسرے پاؤں اٹھایا تاکہ اس کے تلوے سے کانٹا نکال سکے، لیکن یہ دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی کہ جوتی کا تلوا کہیں پیچھے گر گیا تھا۔ اس کا ہاتھ سیدھا اپنے پیر کے تلوے سے ٹکرایا۔ اس نے بمشکل تمام کانٹے نکالے اور پھر دوسرا پاؤں اٹھا کر دیکھا تو اس کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔
تاکہ سیدھے رستے کا تعین کر کے وہ مین روڈ تک پہنچ سکے، لیکن عین اسی وقت اس کی سماعت سے کسی جنگلی جانور کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ مراتب علی کا پسلیوں سے آن لگا۔ جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ مراتب علی نے ایک بار پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگنے کے ساتھ ساتھ وہ زور زور سے ہیلپ ہیلپ بھی چلا رہا تھا، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ اس خونی جنگل میں اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ مسلسل بھاگ رہا تھا۔ تبھی وہ رک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جانور کے دھاڑنے کی سنائی دینے والی آواز اب اسے سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کی سانسیں کافی پھول چکی تھی۔ ہلک خوش ہو چکا تھا، مگر ایک بار اس نے پھر بھاگنا شروع کر دیا، اس امید پر کہ شاید وہ اس خونی جنگل سے باہر نکلے۔ تبھی اس کی نگاہ اپنی گاڑی پر پڑی تو وہ سرحد سے گاڑی میں بیٹھا اور اسے گیئر میں ڈال دیا۔ اتفاق سے وہ جلد ہی مین روڈ پر آ گیا۔ جیسے ہی وہ مین روڈ پر آیا، اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ تبھی اسے دور سے روشنی کے حالے آتے دکھائی دیے، گویا جنگل ختم ہونے والا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار اتنی تیز کر دی کہ اگر وہ کسی بھی چیز سے ٹکراتی تو اس کی کرتیاں کرتیاں ہو کر رہ جاتی۔ جلد ہی وہ اس خونی جنگل سے باہر نکل چکا تھا۔ اس نے جنگل سے باہر نکلتے ہی زبردست بریک لگائی، گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور اس نے بمشکل گاڑی کو روکا۔ گاڑی کو روک کر وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی غرض سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر ہانکنے لگا۔ یہ اس کی خیام خالی ثابت ہوئی کہ مصیبت ٹل چکی ہے۔ سب سے بڑی مصیبت تو اب اس پر حملہ آور ہونے والی تھی۔ وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ سے سر ٹکائے بیٹھا تھا کہ اسی وقت اس کی سماعت سے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ٹکرائی۔ گاڑی کے فرنٹ والے شیشے تو پہلے ہی پاش پاش ہو چکا تھا۔ اب اس میں سے وہ جو منظر دیکھ رہا تھا، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ہزاروں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں سامنے والے شیشے کے سامنے اڑ رہی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پلک جھپکتے ہی وہ اس پر حملہ کر دیں گی۔ تبھی اس کی سماعت سے کبیر کی بہن کی آواز ٹکرائی، جنگل سے نکل کر یہ مت سمجھو کہ تمہاری جان بخش چکی ہوں، ایک عبرتناک سزا تمہارے لیے تیار ہے۔ تم مرو گے نہیں، لیکن دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ گے۔ اس کے بعد آواز آنا تو بند ہو گئی، لیکن شہد کی مکھیوں نے ہلہ بول دیا۔ مراتب علی نے گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور فل سپیڈ میں کر دیا۔ مکھیاں گاڑی میں بھر گئیں اور انہوں نے مراتب علی کے پورے جسم پر ڈنگ مار مار کر اس کے پورے شریر میں اپنا زہر پھیلا دیا تھا۔ اس کا پورا وجود پھول سا گیا تھا۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ گاڑی کا رخ جس طرف تھا، گاڑی سرحد سے اسی طرف جا رہی تھی۔ اتفاق سے گاڑی کا رخ اسے روکنے والے پولیس آفیسر اور اس کانسٹیبل کی طرف تھا۔ جب انہوں نے گاڑی کو سرحد سے اپنی طرف آتا دیکھا تو فوراً دوربین کی مدد سے دیکھا اور اگلا منظر دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔